السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی ایپیسوڈ پر کومنٹ لائک ضرور کیجیے گا۔ آثیر نکاح قسط 102 پارٹ 1 تحریر گل۔ حویلی میں صبح آغا جان نماز پڑھنے کے بعد انا جان کے پاس بیٹھے تھے۔ درمینہ خان ابھی تک نہیں آئی تھی، روز وہ آ جاتی تھی۔ فارس خانزادہ اور اجمیر خانزادہ ایکسرسائز کے لیے نکلے تھے۔ ان دونوں ہی اپنی روٹین خراب نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ دونوں ہمیشہ صبح ایکسرسائز کرنے جاتے تھے۔ اجمیر خانزادہ اور فارس خانزادہ دونوں حویلی میں داخل ہوئے تھے، دونوں ہی پسینے سے تر تھے۔ اجمیر ہمیشہ کی طرح انا جان اور آغا جان سے ملنے ان کے کمرے میں جاتا تھا اور فارس کو سب سے پہلے شاور لینے کی جلدی ہوتی تھی۔ اجمیر خانزادہ انا جان کے کمرے کی طرف جانے لگا، اپنے ساتھ فارس کو بھی دیکھ کر بولا، مطلب کوئی ضروری کام ہے آپ کو؟ آغا جان سے، ادا پہلے ہی بتا دوں یار، واپس جانے کی بات مت کرنا، پورا دن مجھے آغا جان اور بابا کی لتاڑنے اور انسلٹ کرتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ پلیز آپ ان کو سکون میں رہنے دیں، آپ کو تو کچھ نہیں، آپ تو آفس چلے جاتے ہیں اور پھر ہفتے بعد آتے ہیں، لیکن میں تو شام کو واپس آتا ہوں۔ جب تک سیڑھیوں تک رات کو نہ جاؤں وہ دونوں نظروں سے ہی کھا جاتے ہیں۔ اب ان کو بندہ بتائے نا کہ کون سی گرل فرینڈ ہے میری، وہاں جا کر بھی سردار صاحب نے اتنے کام دیے ہوتے ہیں کہ گرل فرینڈ بنانے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اور شادی ہو کر نہیں دے رہی ہے، بس ہر فنکشن پر بیوی کو سامنے لاتے ہیں تاکہ دور سے ہی دیکھ کر دل جلاتے رہیں۔ اجمیر خانزادہ اپنے گلے شکوے کرتا ہوا فارس خانزادہ کے ساتھ ہی اندر گیا تھا اور روز کی طرح زور سے سلام کیا تھا۔ آغا جان اور انا جان دونوں نے جواب دیا تھا، فارس نے بھی کیا تھا۔ انا جان، بہت تھک گیا ہوں، سر میں درد ہو رہا ہے۔ انا جان نے اس کو اپنے پاس بیٹھنے کا کہا، وہ بھی ویسے ہی بیٹھا، پھر انا جان کی گود میں سر رکھ دیا تھا، اور یہ روز ہی وہ کہتا تھا۔ وہ پھر انا جان پورا گھنٹہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتی۔ آہستہ آہستہ، اجمیر بچے بس کرو، اب ہو گیا ہے 5 منٹ۔ 5 منٹ بعد انا جان نے کہا تھا، لیکن وہ اپنا فون ہاتھ میں لیے لیٹا رہتا تھا۔ آغا جان نے فارس کو دیکھا، وہ کچھ بے چین سا بیٹھا تھا۔ ہاں بولو فارس، آج کیا مسئلہ ہے تم دونوں کا؟ آغا جان نے فارس کے چہرے کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا۔ فارس نے گہری سانس لی۔ وہ آغا جان، آپ سے اور انا جان سے بات کرنی تھی، آغا جان نے کہا، نظریں اس پر جمائی۔ بولو، سن رہا ہوں۔ اجمیر خانزادہ نے انا جان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا، وہ بھی فارس کی طرف متوجہ تھی۔ انا جان، آپ ان کو چھوڑیں، میرے سر میں ہاتھ پھیریں، لیکن انا جان اب بھی فارس کو دیکھ رہی تھی۔ آغا جان، آپ پھپھو اور خضر ادا سے میری شادی کی بات کر لیں۔ اس کی بات پر اجمیر کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بجا تھا۔ انا جان نے بھی حیران ہوئی تھی، جس کو پچھلے 2 مہینوں سے وہ کہہ کر تھک گئے تھے، آج خود سے کہا تھا۔ کتنے وقت کے لیے راضی ہو تم؟ یہ بھی لگے ہاتھوں بتا دو، تاکہ زرمینہ کو بتا دوں کہ ابھی اس کی بیٹی کو ایک اور بدنامی بھی دیکھنی ہے، آغا جان نے کچھ سخت لہجے میں کہا تھا۔ اور ہاں، پلوشے نے شادی کے لیے اظہار نہیں کیا ہے، تو اگر یہ سوچ کر آئے ہو تو پھر جاؤ۔ فارس کچھ شرمندہ ہوا تھا، پھر سر جھکائے بولا، میں رخصتی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی جلدی، آگے آپ کی مرضی ہے۔ آغا جان، میں پلوشے کی نہیں اپنی بات کر رہا ہوں، فارس نے کہا اور کھڑا ہوا۔ میں شاور لینے جا رہا ہوں، وہ کہتے ہی باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اجمیر ایک دم سے بیٹھا تھا اور آغا جان اور انا جان کو مسکرا کر دیکھا تھا۔ آغا جان، مجھے بھی کرنی ہے شادی، پلیز آپ اپنی بیٹی اور پوتے سے کہہ دیں۔ اس کے منت بھرے انداز پر انا جان اور آغا جان دونوں مسکرائے تھے۔ آغا جان نے نفی میں سر ہلایا، نہیں،
ابھی کے لیے میں فارس کی ہی شادی کر رہا ہوں۔ ازمیر کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ وہ پھر سے انا جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا اور فون میں مصروف ہوا تھا۔ ان کا ہاتھ پھر سے پکڑ کر اپنے بالوں میں پھیرنے لگا۔ ازمیر، جاؤ بچے، تم بھی شاور لے لو، سارے پسینہ ہوا ہے۔ کیوں صبح صبح پاگلوں کی طرح بھاگنے لگتے ہو؟ کبھی آرام سے بھی کہیں نظر آیا کرو۔ انا جان نے کہا، نہیں انا جان، آپ کے خان جی میری شادی نہیں کروا رہے ہیں، تو کیا کروں؟ اب ایسے ہی پسینہ نکالنا پڑے گا نا۔ اگر بیوی ہوتی تو کون پاگل صبح صبح اپنی بیوی کے باہوں کو چھوڑ کر جائے؟ پسینہ ویسے بھی ابھی وہ اتنا بولا تھا کہ اس کی بات پر انا جان نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن آغا جان کا سخت ہاتھ اس کی کمر پر پڑا تھا۔ ازمیر کراہتے ہوئے بیٹھا اور پھر سے آغا جان کی طرف دیکھا تھا، جن کا چہرہ سرخ ہوا تھا اور غصے سے اس کو گھورتے ہوئے بولے، اس لیے ہی میں تمہارے اس غیر ملک جانے کے حق میں نہیں ہوتا ہوں کہ ساری شرم وہاں چھوڑ کر آتے ہو۔ ہاں تو پہلے شادی کا کب کہا؟ تب آپ نے کہا فارس نہیں مان رہا، جب وہ مان جائے گا تو تمہاری بھی کر دوں گا، اور آپ کو بھی میں پھر نظر نہیں آ رہا ہوں۔ دیکھیں آغا جان، میں بتا رہا ہوں، بیوی کے لیے مت ترسائے، ورنہ پھر آپ کی پوتی کی حالت پر رحم نہیں کروں گا۔ ازمیر خانزادہ نے مسکراہٹ چھپائے کہا تھا، ازمیر بچے تم جاؤ، میں تمہاری شادی کی بات بھی کرتی ہوں۔ انا جان نے جلدی سے آغا جان کے سرخ چہرے کو دیکھا، وہ لب بھینجے ہوئے اس کو دیکھ رہے تھے۔ ازمیر نے آغا جان کو دیکھا اور کہا تھا، آپ کی خان جی جو نہیں مان رہے ہیں، بے شرم انسان، جاؤ کر لوں گا۔ آغا جان کی بات پر ازمیر ہنسا تھا، چلے پھر ٹھیک ہے، میں واپس جانے کی بات نہیں کروں گا۔ ازمیر نے ہنستے ہوئے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے آغا جان کو دیکھا تھا، اور انا جان بے اختیار مسکرائی تھی اور رخ پھیرا تھا۔ ازمیر کی بات پر آغا جان بھی کچھ دیر اس کی طرف دیکھتے رہے اور پھر مسکرائے تھے۔ بدتمیز انسان، آغا جان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی زرمینہ خان بھی کمرے میں دستک دے کر داخل ہوئی تھی، ساتھ ہی فضیلت بھی تھی۔ سب نے دروازے کی طرف دیکھا اور مسکرائے تھے۔ آؤ زرمینہ بچے، بیٹھو، آغا جان نے کہا تھا۔ زرمینہ خان بھی انا جان کے ساتھ وہیں بیٹھی تھی جہاں وہ روز بیٹھتی تھی، کیونکہ ازمیر ان کے اندر آتے ہی کھڑا ہوا تھا۔ ہاں، فضیلت دروازے میں ہی کھڑی رہی ازمیر کی وجہ سے، پھر وہ واپس نکل گئی۔ ازمیر خانزادہ نے اس کو دیکھا تو جلدی سے وہ بھی نکلا تھا۔ فضیلت ابھی کچن کی طرف جاتی کہ ازمیر خانزادہ نے پیچھے سے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ فضیلت اچھل پڑی تھی، لیکن اس کو سائیڈ پر کرتا ہوا اس کو پیچھے دیوار کے ساتھ لگا گیا اور اس کے دونوں اطراف ہاتھ جمائے۔ فضیلت نے گھبرا کر اطراف میں دیکھا تھا، کوئی نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو کوئی بات نہیں، منقوہ ہو، اور اب اگلے مہینے تک اس وقت میرے کمرے میں میرے باہوں میں بے خبر سو رہی ہوگی۔ ازمیر کی بات پر فضیلت کا پہلے سے گلابی چہرہ سرخ ہوا تھا، تیز ہوئی تھی۔ گھبراہٹ میں اپنی لب کا کونا دانتوں میں دبایا تھا۔ ازمیر بے اختیار اس کو دیکھے گیا، پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کرنے لگی۔ فضیلت کا چہرہ سرخ ہوا تھا، وہ ازمیر کی ہودی زور زور سے ہلانے لگی تو آزاد کیا تھا۔ فضیلت بری طرح بال کرنے لگی۔ ازمیر اس
کے سر کے پیچھے ہاتھ ہٹایا اور اسے دیوار سے لگایا۔ پٹھانی، یہ اس لیے تھا کہ تم مجھ سے دور بھاگتی ہو، اب اگر دور بھاگی پھر اس سے بھی آگے جاؤں گا۔ فضیلت نے کپکپاتی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ چھوٹے خان پلیز، کوئی آ جائے گا۔ فضیلت کو جس بات کی گھبراہٹ تھی وہ بولی۔ ازمیر خان زادہ کچھ بولتا کہ پلوشی کی آواز آئی جو ملازمہ کے ساتھ شاید کچن سے آ رہی تھی، اور فضیلت نے بے اختیار گھبرا کر ازمیر خان زادہ کو دیکھا تھا۔ ازمیر خان زادہ نے اس کو اپنی آزاد کیا تھا اور پیچھے ہوا۔ بس 1 مہینہ اور پھر تمہاری میری غربت میں نمی آئے گی، وہ ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ کہتا ابھی آگے بڑھتا کہ پلوشی آئی تھی۔ فضیلت کو دیوار کے ساتھ لگے سرخ چہرے کے ساتھ دیکھا۔ ازمیر خان زادہ نے اسے کچھ فاصلے پر دیکھا۔ ازمیر نے مسکراتے ہوئے کہا، پلوشی، میرے لیے فریش جوس بھیج دو گی؟ پلوشی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ازمیر خان زادہ وہاں سے گیا۔ فضیلت نے نظریں اٹھا کر پلوشی کو دیکھا۔ کیا ہوا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ فضیلت سے بولی تھی۔ فضیلت نے ازمیر خان زادہ کی پشت کو دیکھا تھا۔ آپ یا وہ چھوٹے خان؟ وہ اٹکتے ہوئے اتنا بول کر چپ ہوئی تھی۔ پلوشی سمجھ گئی تھی۔ اچھا چلو، تم جا کر انم کو بھی بلا دو، ناشتہ لگنے والا ہے، پلوشی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ فضیلت نے اس بات میں سر ہلایا۔ خلیفہ خان جاگا تو وہ کمرے میں اکیلا تھا۔ نوشین نہیں تھی۔ وہ اٹھا اور اس نے ٹائم دیکھا۔ صبح کے 8 کا وقت تھا۔ خلیفہ خان اٹھا اور تیار ہونے کے لیے واش روم کی طرف گیا تھا۔ نوشین نیچے تھی سب کے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے۔ خضر خان بھی تیار ہو کے نیچے آیا تھا۔ ان کو ابھی نکلنا بھی تھا۔ اس کی میٹنگز تھی پچھلے 2 دنوں سے جو اس نے آج کے لیے ڈیلے کی تھی۔ سبھی ناشتے کے لیے بیٹھے تھے۔ خضر خان بھی کمرے میں داخل ہوا اور سلام کیا، جس کا جواب سب نے دیا۔ وہ بھی وہیں بیٹھا تھا۔ آج کشمالہ اور شاہنواز خان زادہ بھی نیچے سب کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے۔ آج ایک طرف سب مرد تھے، دوسری طرف لڑکیاں تھیں، لیکن ہاں، کشمالہ اور حیا شاہنواز خان زادہ اور شاہزین خان زادہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ازمیر خان زادہ جان بوجھ کر فضیلت کے سامنے بیٹھا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر اس کی نظریں محسوس کر رہی تھی۔ فضیلت کے ساتھ پلوشی بیٹھی تھی۔ خضر خان کو دیکھ کر ازمیر نے جلدی سے اپنے ساتھ اس کے لیے جگہ بنائی تھی، اور اب پلوشی خضر خان کے سامنے بیٹھی تھی۔ پلوشی کو دیکھ کر کچھ دیر تو دیکھتی رہی کہ وہ تیار ہوا تھا، لیکن پھر جلدی سے نظریں جھکائی تھی کیونکہ وہ پلوشی کے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ ہاں خضر، اب کیسے ہو؟ زخم میں کچھ بہتری آئی؟ آغا جان نے پوچھا تھا۔ خضر خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، بہتری ہے اب، شاہزین خان زادہ نے کہا، لیکن پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا ہے، تمہیں روز ہی کیئر کرنی ہے۔ شاہزین خان زادہ کی بات پر پلوشی نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ خضر خان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ پھر سب باتوں میں لگے ناشتہ کرنے لگے تھے۔ خلیفہ خان بھی کچھ دیر میں آیا تھا۔ خضر خان کی نظر بات پر پلوشی پر اٹھتی تھی۔ پلوشی بری طرح سب کے سامنے کنفیوز سی ہو رہی تھی، لیکن اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد تم سب نے، مجھے پتہ ہے، اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جانا ہے، اس لیے سب زنان خانے میں آنا، مجھے تم سب سے بات کرنی ہے۔ آغا جان نے سب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ پارس جانتا تھا کہ وہ کیا کہنے والے تھے۔ سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ ناشتے کے بعد سب تیار تھے۔ نوشین، ریڈی ہونا۔ خلیفہ خان کمرے میں اپنے ضروری پیپرز دیکھ رہا تھا اور اپنے لیپ ٹاپ بیگ میں ڈال رہا تھا جب نوشین کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ جی بس تھوڑی سی پیکنگ کرنی ہے، زرمینہ آنٹی نے میرا بیگ دیا تھا تو بس اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ خلیفہ خان نے اس کو دیکھا۔ ویسے جہاں ہم جا رہے ہیں تمہیں اس سب کی وہاں ضرورت نہیں پڑے گی۔ نوشین نے مڑ کر خلیفہ خان کی طرف دیکھا۔ تو کیا میں کپڑے نہیں چینج کروں گی؟ خلیفہ خان نے نوشین پر نظریں جمائی تھی۔
پہنوں گی نہ، لیکن وہ جو مجھے پسند ہو۔ نوشین نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر میں زیادہ نہیں لے کر جاتی ہوں، یہاں ہی رہنے دیتی ہوں۔ خلیفہ خان نے کچھ نہیں کہا تھا۔ نوشین تیار ہوئی تھی، اپنی چادر لی۔ خلیفہ خان نے اس کی کلائی پکڑی اور نیچے کی طرف بڑھے۔ سبھی زنان خانے میں موجود تھے، آغا جان اور انا جان بھی وہیں موجود تھیں۔ سب کو دیکھ کر پھر خضر خان کی طرف دیکھا۔ خضر، میں چاہتا ہوں کہ انم اور فضیلت کی رخصتی تم مجھے دے دو۔ تم نے کہا تھا جب فارس اور ازمیر چاہیں تو تم رخصتی دینے کے لیے تیار ہو۔ آغا جان کی بات پر انم نے بے اختیار فارس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جی آغا جان، اگر فارس اور ازمیر راضی ہے تو مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، بس مورد سے پوچھ لیں۔ زرمینہ خان نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہی انم اور فضیلت کو کوئی اعتراض ہے، جیسے آپ چاہیں۔ زرمینہ خان نے آغا جان اور انا جان کی طرف دیکھا۔ آغا جان نے اس بات میں سر ہلایا، پھر آغا جان نے شاہ نواز خانزادہ اور شاہزین خانزادہ کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں تو سردار صاحب، تم دونوں کو کون سا وقت بہتر لگتا ہے؟ یہ سن کر ازمیر خانزادہ نے بے اختیار شاہ نواز خانزادہ کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ اس کے پاس ہی بیٹھا تھا اور بار بار شامیر خانزادہ کے پھولے گالوں پر لب رکھتا۔ ازمیر خانزادہ نے جلدی سے کہا، آغا جان پلیز 1 مہینے کا وقت دیں، اس سے زیادہ نہ ہو، قسم سے ہر میٹنگ اٹینڈ کروں گا۔ وہ میٹنگ کی سرسری ڈیٹیلز مینیجر سے پوچھ لیتا تھا اور پھر کام کرتا تھا، لیکن شاہ نواز خانزادہ کا کہنا تھا کہ نہیں، اس کو بھی اس کے ساتھ میٹنگز میں ہونا چاہیے۔ 6 مہینے بھی بہت کم لگ رہے ہیں مجھے، شاہ نواز خانزادہ نے کہا۔ ازمیر خانزادہ پیچھے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی تھی شاہ نواز خانزادہ کی بات پر۔ شاہ نواز خانزادہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جی آغا جان، اگلے مہینے کی کوئی بھی تاریخ رکھ دیں۔ آغا جان نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور پھر ازمیر خانزادہ اور فارس کی شادی کی تاریخ آنے والے مہینے میں رکھی گئی تھی اور تب تک شادی کی تیاری شروع کرنے کا کہا تھا۔ پھر خلیفہ خان کی طرف دیکھا، خلیفہ، ہماری بچے کو بھی 1 ہفتہ پہلے سے لے آنا۔ خلیفہ خان نے اس بات میں سر ہلایا، پھر وہ سب سے ملنے کے بعد وہاں سے نکلا تھا، کیونکہ شام کو ان کی فلائٹ تھی۔ پھر سب انا جان اور آغا جان سے ملنے کے بعد جانے لگے۔ خضر خان بھی آغا جان کے گلے لگا۔ آغا جان، بہت شکریہ۔ آغا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، کس بات کے لیے؟ مجھے روکنے کے لیے؟ اس رات کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے پریشانی دیکھی تھی اور اپنے زخم سے بھی پیار ہوا تھا۔ خضر خان آغا جان کو بتانے لگا۔ آغا جان مسکرائے، یہ میں تمہارے لیے نہیں، اپنی معصوم سی پوتی کے لیے کر رہا ہوں، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، سمجھے؟ سب کو لگا تھا کہ وہ دونوں کوئی کام کی بات اتنے آہستہ سے کر رہے ہیں، تو پھر اپنی معصوم پوتی سے میری سزا بھی کم کروا سکتے ہیں نا، کچھ میرے لیے بھی اس میں بھی مدد کر لینا، خضر خان نے کہا اور آغا جان سے دور ہوا۔ آغا جان نے نفی میں سر ہلایا، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، یہ تم نے پوری کرنی ہے۔ خضر خان نے ٹھنڈی سانس لی، چلے، جب تک دل نرم نہیں ہوتا کسی کا، میں انتظار کر لوں گا۔ آغا جان نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر سب آہستہ آہستہ نکلے تھے۔ لمبے سفر کی تھکن نوشین کے چہرے پر صاف جھلک رہی تھی۔ کئی گھنٹوں کے سفر نے اسے جیسے بے جان سا کر دیا تھا۔ خلیفہ خان نے اس کے سکون کے لیے شہر کی بھیڑ بھاڑ سے دور ایک ایسا لکڑی کا کاٹیج لیا تھا جو اپنی مثال آپ تھا۔ پہاڑوں کے بیچ بسی یہ چھوٹی سی وادی بارش سے نہا کر اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ فاصلے پر ایسے ہی ووڈن گھر کھڑے تھے جن کی کھڑکیوں سے چن چن کر آنے والی روشنی اندھیرے کو ٹوٹتے تاروں کی طرح جگمگا رہی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی پرانی لکڑی کی خوشبو نے نوشین کا استقبال کیا۔ سامنے ایک بڑی عمر کی ملازمہ کھڑی تھی جس کے چہرے پر اپنائیت بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ خوشی سے دونوں کو دیکھ کر کھل اٹھی۔ نوشین نے ہلکی سی حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ اندر کا منظر کسی خواب سے کم نہ تھا۔ ایک طرف
خوبصورت کچن اور ڈرائنگ ایریا تھا جسے نفاست سے سجا کر خاصا مانوس اور پرسکون بنایا گیا تھا۔ دوسری جانب سٹنگ ایریا تھا جہاں باریک روشنیوں اور نازک سجاوٹ نے ایک رومانی فضا کو جنم دیا تھا۔ لکڑی کے فرش پر قالین کی نرمی، دیواروں پر آویز چراغاں اور شیشوں سے جھلکتی بارش کی چھاپ دل کو جیسے مسحور کر رہی تھی۔ سٹنگ ایریا سے گزر کر جب خلیفہ خان اسے نیچے کمرے کی طرف لے کر گیا تو منظر اور بھی دلکش ہو گیا۔ کمرہ چھوٹا مگر نہایت نفیس تھا۔ دیوار کے ساتھ ایک وسیع آئینہ اور اس کے پاس ہی پرسکون لہروں والا چھوٹا سا سوئمنگ پول بنا تھا۔ کھڑکی کے پار پہاڑوں کی دھندلی چوٹیاں بارش میں جیسے رقص کر رہی تھی۔ بارش کی تیز بوندیں شیشے سے ٹکرا کر ایسی موسیقی بنا رہی تھی جس نے ماحول کو مزید پرکشش کر دیا تھا۔ جہازی سائز کا بیڈ، سفید چادریں، نرم کمبل اور ہلکی مدھم روشنی، سب کچھ ایسا تھا کہ نوشین کی پلکیں خود بخود بوجھل ہونے لگیں، مگر دل کی گہرائیوں میں ایک عجیب سا سکون بھی اتر رہا تھا۔ وہ جو دل میں ہر پل ایک اداسی لیے ہوئی تھی، کہیں غائب ہوئی تھی، محسوس ہوئی تھی، غائب ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اتنے خوبصورت منظر کو دیکھ کر خلیفہ خان کی موجودگی، گھر کی خاموشی اور بارش کی شدت نے اس پل کو جیسے ایک لازوال یاد میں بدل دیا تھا۔ نوشین نے خلیفہ خان کی طرف دیکھا تھا جو ملازمہ کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ آپ ابھی صرف کھانا یہاں کمرے میں لیں۔ خلیفہ خان نے بات ختم کرتے ہوئے نوشین کے چمکتے چہرے کی طرف دیکھا۔ ملازمہ جا چکی تھی۔ نوشین مرر وال کے پاس کھڑی باہر کی جگنوں جیسی دور دور سے روشنی جو ایسے ہی گھروں سے آتی دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے باپ سے اکثر ملنے لندن آتی تھی، لیکن اس طرح کی جگہ اس نے پہلی دفعہ دیکھی تھی جو پرسکون اور خوبصورت تھی۔ خلیفہ خان نوشین کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا اور پیچھے سے ہی اس کے کان کے قریب جھک کر بولا، کیسی لگی تمہیں یہ جگہ؟ خلیفہ خان کی بھاری آواز سن کر وہ مسکرائی تھی۔ بہت پیاری ہے۔ مجھے بارش اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، نوشین نے کہا۔ خلیفہ خان نے کہا، ہاں، لیکن مجھے بارش بہت پسند ہے کیونکہ 1 مہینہ صرف تمہارے ساتھ گزارنا ہے۔ میں نے تو ایسی جگہ ہی ٹھیک تھی۔ خلیفہ خان نے اس کی ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ نوشین نے بے اختیار نظریں جھکائی تھیں۔ ابھی کھانا آ جائے گا، تم کھا لو پھر آرام کرنا۔ مجھے کہیں جانا ہے کام کی وجہ سے، بس تم جاگو گی تو میں یہاں ہی ہوں گا۔ نوشین نے گھبرا کر رخ اس کی طرف کیا۔ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ اور وہ بھی اتنی بارش میں؟ خلیفہ خان مدھم سا مسکرایا، پھر اس کی تھوڑی کے نیچے تھوڑی انگلی سے اوپر کی اور نرمی سے اسے چھوا تھا اور پھر دور ہوا تھا۔ مجھے بس کچھ کام ہے بشیر کے ساتھ، وہ کرنے کے بعد میں پھر میں یہاں ہی ہوں۔ پریشان مت ہوں، بلکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں ابھی جا رہا ہوں۔ اگر نہ چاہتا تو پھر تمہاری تھکن ڈبل ہو جاتی، اور یہ جو نیند سے بوجھل آنکھیں ہیں نا، ان میں اپنی غربت کی نمی نظر آئے گی پھر۔ خلیفہ خان کی بات پر اس نے بے اختیار نظریں جھکائی تھیں۔ خلیفہ خان چلا گیا تھا اور نوشین تھکن کے مارے جلدی ہی سو گئی تھی۔ صبح بارش کی زوردار آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اطراف میں دیکھا، خلیفہ خان نہیں آیا تھا۔ وہ بیڈ سے اتری اور کمرے سے باہر آئی۔ ملازمہ سامنے ہی کچن میں کھڑی ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ نوشین کو دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولی، میم، آپ کا ناشتہ ریڈی ہے، آپ فریش ہو کر آ جائیں۔ نوشین نے اس بات میں سر ہلایا۔ خلیفہ خان نہیں آئے ابھی تک؟ نوشین نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، وہ سر آئے تھے لیکن کچھ دیر ہوا ہے، پھر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ
آپ کے لیے ناشتہ بنا دوں۔ نوشین نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر وہ پورا دن وہ خلیفہ خان کا انتظار کرتی رہی، اس خوبصورت موسم کو انجوائے کرتی رہی۔ شام کو ملازمہ نے کہا، میں اب نکلتی ہوں، بارش تیز ہو جائے گی، پھر مجھے جانے میں مسئلہ ہوگا یہاں، میں 2 دن میں آؤں گی۔ نوشین بے اختیار گھبرائی تھی۔ لیکن میں اکیلی ہوں، ملازمہ مسکرائی۔ میم سر نے فون کیا تھا، وہ 1 گھنٹے تک آنے والے ہیں، کھانا تیار کر چکی ہوں۔ نوشین نے گہری سانس لی اور اس بات میں سر ہلایا تھا۔ نوشین کمرے میں آئی تھی، ملازمہ جا چکی تھی۔ نوشین اب بھی مرر وال کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اسے عجیب سا سکون ملا تھا یہاں، وہ جو دل میں اداسی لیے ہوئی تھی، یہاں جیسے سب کچھ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اسے خلیفہ خان پر بے اختیار پیار آیا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ الماری کی طرف گئی تھی جہاں ملازمہ نے آج اس کے اور خلیفہ خان کے کپڑے رکھے تھے۔ وہ ابھی دیکھ رہی تھی، وہاں نوشین کے وہ کپڑے بھی تھے جو وہ ساتھ لے کر آئی تھی، لیکن کچھ بے باک سی میکسیز بھی تھی جن کے گلے گہرے تھے، کچھ کے آستینیں نہیں تھی تو کچھ کے نیٹ کی تھی۔ نوشین حیران ہوئی تھی۔ پھر اس کو خلیفہ خان کی وہ بات یاد آئی تھی جو اس نے نوشین کو پیکنگ کرتے وقت کی تھی۔ نوشین نے گہری سانس لی تھی، اس کا چہرہ صرف دیکھ کر ہی سرخ ہوا تھا۔ خلیفہ خان بشیر کو واپس بھیج کر وہ اپنے گھر آیا تھا۔ یہاں کچھ میٹنگز تھی جو اسے سب سے پہلے ختم کرنی تھی۔ نوشین کا دل کیا وہ خلیفہ خان کے لیے تیار ہو، اس لیے نوشین نے بنا سوچے ایک میکسی لی اور پہننے چلی گئی تھی۔ نوشین نے سرخ رنگ کی شیفون کی میکسی پہنی تھی، لیکن اس کا گلا آگے سے بہت گہرا تھا اور پیچھے سے بیک لیس تھا۔ نوشین خود ہی دیکھ کر چہرہ سرخ ہوا تھا، اس لیے اس نے بالوں کو کھلا چھوڑا تھا، لبوں پر ریڈ بلڈ لپسٹک لگائے ہوئی تھی۔ نوشین نے ایک نظر خود کو دیکھا، اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ یہ سوچ کر ہی گہری سانس لے کر لی کہ وہ خلیفہ خان اس کو دیکھے گا۔ وہ گھر میں داخل ہوا، ملازمہ نہیں تھی، اسے لگا تھا نوشین بھی سو گئی ہوگی۔ خلیفہ خان نے اپنا کوٹ ریموو کیا اور کمرے کی طرف آیا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آیا، اس نے دروازہ بند کیا، کچھ آگے آیا تو جیسے ساکت ہوا تھا، دل زور سے دھڑکا تھا اس کا۔ نوشین سرخ میکسی میں تیار کھڑی تھی۔ نوشین نے دروازے کی آواز پر اس کی طرف دیکھا تھا، وہی ساکت سا۔ نوشین کو اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا تھا اور پھر کچھ قدم چلتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا۔ نوشین نے دھڑکتے دل سے کچھ قدم پیچھے بڑھائے اور رخ مرر وال کی طرف کیا تھا۔ اس کے سنہری بال اس کی کمر پر آبشار کی طرح بکھرے تھے۔ خلیفہ خان مدھم سا مسکرایا تھا، پھر چلتا ہوا نوشین کے پاس آیا تھا۔ نوشین کے تیز ہوئی تھی گھبراہٹ اور ہاتھوں میں کپکپاہٹ ہوئی تھی۔ نوشین، خلیفہ خان نے سرگوشی میں پکارا۔ وہ جانتا تھا جس قدر وہ صرف اس کے لیے ہی یہ سب کیے ہوئے تھی، اور اگر پسند کرتا ہے تو وہ بنا اس کے بولے ہی تیار ہوئی تھی اس کے لیے۔ خلیفہ خان پیچھے سے ہی دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھے۔ مجھے لگا تھا تم سو رہی ہوگی اور مجھے تمہیں اس میں دیکھنے کے لیے تمہیں ڈر آنا ہوتا، لیکن یہاں مجھے سرپرائز ملا ہے۔ خلیفہ خان ایک ہاتھ سے اس کے بال بالوں کو کھلا چھوڑا گیا تھا۔ خلیفہ خان نے کہا، یہ سب بہت خوبصورت لگ رہا ہے، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ نوشین کے کان پر جھکتے ہوئے بولا تھا۔ خلیفہ خان نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ نوشین نے نظریں جھکائی تھی۔
خلیفہ خان نے اس کی توڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور اس کا چہرہ اور جھکی نظریں اپنے سامنے کی۔ نوشین نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ خلیفہ خان دیکھتا رہا۔ خلیفہ خان مسکرایا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی تمہاری طرف، لیکن کبھی تم مجھے سرپرائز کر دیتی ہو اور یقین جانو اندر تک ہلا دیتی ہو۔ تو نوشین نے اس کو دیکھا۔ آپ کو پسند ہے، آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ نوشین نے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا۔ اس کا انجام جانتی ہو؟ اگر میری پسند میں رہو گی تو پھر انجام کے لیے بھی تیار رہو۔ نوشین نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ تو بس اس کی مسکراتی لبوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا تو پھر انجام دیکھو۔ نوشین نے آنکھیں بند کی اور اس کی خلیفہ خان اسے مرر پچھلے کچھ منٹ سے وہ کبھی اس کو آزاد کرتا، اس کو دیکھنے لگا تھا۔ نوشین نے گہری سانس لینے لگی۔ خلیفہ خان نے گہری سانس لی اور اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا کرو گی تو میری جان یہ بھی تو نوشین کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ اس کی نظروں سے ہی وہ آپ نے کہا تھا کہ آپ جلدی آئیں گے۔ نوشین نے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے پوچھا، لیکن وہ خلیفہ خان تھا۔ کام تھا اور اب نہیں ہے، اب جو ہے وہی کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہی اس کی خلیفہ خان نے دیکھا۔ کھانا کھایا ہے تم نے؟ نوشین نے کھایا تھا تو جلدی سے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ گڈ۔ خلیفہ خان نے بھاری آواز میں کہا تھا، مجھے اس طرح کا لباس بہت پسند ہے، لیکن تمہارے وجود پر۔ وہ نوشین کو بیڈ پر اچھا جی، یہاں پر میں ایڈیٹنگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے، میں وہ ایڈجسٹ کر رہی ہوں تاکہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے میں آسانی ہو، اور دوسری بات جو لوگ وائس اوور سنتے ہیں تو میں ان کو بتا دوں کہ آپ لوگ پلیز جہاں سے میں نے ریڈ کرنا چھوڑ دیا ہے وہاں سے آپ لوگ خود سے ریڈ کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو، کیونکہ میں ایڈیٹنگ کو دیکھ رہی ہوں۔ جی تو بس یہاں تک ہی ہے، اور آگے سے آپ لوگ خود ہی ریڈ کر لیں گے جہاں سے میں نے چھوڑ دیا تھا ایڈیٹنگ کی وجہ سے۔ اس کو اپنے ساتھ لگایا تھا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ تم نے بتایا نہیں آج کا دن کیسا گزرا؟ خلیفہ خان نے اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ نوشین مسکرائی تھی۔ یہ جگہ بہت اچھی ہے، بہت شکریہ آپ کا مجھے یہاں لانے کا، نوشین نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ خلیفہ خان
نے اس کی کلائی اپنے لبوں سے لگائی تھی۔ شکریہ کی ضرورت تو ویسے نہیں ہے، کیونکہ ابھی میں اپنا شکریہ قدرتی وصول کر لیا ہے اور ایسے ہی وصولوں گا، خلیفہ خان نے کمفرٹ اور خود پروس پر برابر کرتے ہوئے کہا تھا۔ خلیفہ خان نے نوشین یہ سن کر اچھا بھی لگا اور پھر پتہ نہیں کیوں اس کو رونا آیا، شاید زندگی میں پہلی دفعہ اس کے لیے